اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا کر کے موکلین مزمل سے ہر کام لے، اور اس کے موکل جہاں آپ بھیجیں گے آپ کا کام فوراً کریں گے اللہ تعالیٰ کے امر سے۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین و سامعین، یہ ایک ایسی عجیب صورت ہے، اتنی طاقتور سورہ مبارکہ ہے کہ اگر آپ اس کے عامل بن جاتے ہیں تو آپ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر کسی بھی کام کو بآسانی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک عاملین کا تعلق ہے تو وہ ضرور بالضرور اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ عملیات کے میدان میں انتہائی طاقتور عمل ہے، اور اس میں عجیب طرح کی روحانیت ہے، اور کیوں نہ ہو اس کا جو سرنامہ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں یا ایھا المزمل تو اس کے اسرار اور رموز آپ کو سمجھ آ جائیں گے کہ یہ کون سی صورت ہے۔ اب جتنے بھی عاملین ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے عامل بن جائیں۔ اس کے عامل بننے کے بعد آپ دنیا کی کسی کونے میں بیٹھ کر کسی بھی جادو کی کاٹ کر سکتے ہیں، جنات کی کاٹ کر سکتے ہیں، بندش کی کاٹ کر سکتے ہیں، ہر طرح کے جتنے بھی کام ہیں زندگی کے ہر شعبے کے کام آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ رمضان کے آخری عشرے کا عمل ہے، اور آپ اس سورہ مزمل کے عامل بن جائیں گے، پھر آپ اس کے حاضرات چھوٹوں بڑوں پر بھی کر سکیں گے، اس سے آپ کام بھی لے سکیں گے، اور یہ تسخیر خلق کے لیے، رزق کے لیے، رزق کی بندش دور کرنے کے لیے، مطلب زندگی کی کسی شعبے کا کوئی بھی کام ہو آپ اس سے لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے امر سے۔ اس سورہ مبارکہ کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں 3 دن اس کی زکوٰۃ آپ نے 3 دن ادا کرنی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر پہلے آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنے ہیں، اور اگر آپ کو سورہ مزمل شریف یاد ہے تو آپ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورہ مزمل شریف 1 بار پڑھیں۔ اگر آپ کو وہ یاد نہیں ہے تو ہر رکعت میں آپ 11 بار سورہ اخلاص شریف پڑھیں۔ اب یہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنے کے بعد آپ 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار آخری تینوں کل پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے، اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ میں نے اپنے اور اپنی فیملی کا مضبوط ترین حصار کیا اس کلام پاک کی برکت سے۔ اب مزید 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیں۔ اس سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اول آخر کوئی سا بھی درود شریف 21 بار پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں یہ سورہ مزمل خاص تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ تو مجھے اپنی رضا سے نواز دے، اور اس کی جو روحانیت ہے وہ میرے قلم سے، میری زبان سے جاری فرما دے۔ اب آپ نے پھر 21 بار درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود شریف جو آپ کو آسان لگے پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے 3 دن تک روزانہ 41 بار سورہ مزمل شریف پڑھنا ہے، 3 دن تک۔ اور یہ آپ یاد رکھیں کہ ان 3 دنوں میں جو وقت آپ مختص کریں گے تینوں دن وہی ٹائم ہوگا۔ آج آپ نے 9 بجے پڑھا تو کل بھی آپ 9 بجے پڑھیں گے، آج آپ نے 11 بجے پڑھا کل بھی، پرسوں بھی آپ 11 بجے پڑھیں گے۔ ٹائم کا آپ اگر 10 یا 5 منٹ ادھر ادھر ہو جائے اس سے زیادہ آپ چینج نہیں کریں گے۔ اس میں جگہ بھی اس میں ایک ہونی چاہیے۔ جس دن آپ نے پہلے دن آپ نے پڑھا تو دوسرے دن اور تیسرے دن بھی وہی جگہ ہوگی۔ آخری دن آپ نے کیا کرنا ہے کہ میٹھے چاول بنانے ہیں، یا اگر آپ اتنی تکلیف نہیں کر سکتے تو آپ نے 200 روپے 300 روپے یہ لے کے اپنے پاس رکھنے ہیں،
آخری دن پڑھائی ختم کر لینے کے بعد آپ نے یہ دعا کرنی ہے اول آخر کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کے 11 بار 7 بار 21 بار جتنا آپ گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. تو یہ پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جو کلام پاک جتنے دن میں نے پڑھا اس میں سے مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے وہ میرے لیے معاف فرما کہ اس کی روحانیت میری زبان اور میرے قلم سے جاری فرما دے, اور اس کا ثواب میں نے محبوب دو جہاں محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً پیش کر دیا, یا اللہ میری طرف سے تو اس پہ پیش کر دے. اس کے بعد تمام پیغمبران علیہ الصلوۃ والسلام, اہل بیت کرام, امہات المومنین صحابہ کرام اور جتنے بھی امتی مسلمہ یہاں سے گئی ہیں ان تمام کو ثواب ہدیہ کر دیں. اب یہ دعا کریں کہ یا اللہ جو صدقہ میں نے نکالا ہے یہ اس عمل کا صدقہ ہے, اور یا اللہ میری طرف سے تو قبول فرما لے. اب یہ صدقہ جو آپ نے نکالا ہے یہ کسی غریب بیوہ یتیم کو دے دیں تو آپ کا عمل مکمل ہوا. اب اس کے 2 طریقے مداومت کے ہیں. آپ صبح و فجر کے بعد اس کو 3 بار پڑھیں یا عشاء کے بعد 3 بار پڑھیں, یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مزید پاورفل ہو اور انتہائی زیادہ اثر کرے تو آپ ہر نماز کے بعد 1 بار پڑھیں, اور یہ پڑھتے وقت آپ نے اپنی فیملی کی حصار کی نیت کرنی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو کام ہے مطلب جو پریشانیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے, دشمنوں سے نجات کے لیے, جاب کو پانے کے لیے کوئی بھی مقصد ہے اسی طریقے سے آپ شروع کریں تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کی مداومت بھی جاری رہے گی اور آپ کے کام بھی ہوتے رہیں گے. اب اس کے حاضرات آپ نے کیسے ان کی حاضری کرنی ہے, مکیلات کی کیسے حاضری کرنی ہے اور اس سے کاٹ کیسے کرنی ہے, ٹھیک ہے, اس کا طریقہ بھی میں بتا دوں. آپ نے تسبیح اول آپ نے حصار کرنا ہے. حصار کیسے آپ نے کرنا ہے؟ 7 بار سورہ فاتحہ, 7 بار آیت الکرسی, 7 بار آمن الرسول سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں, اور 7 بار تینوں کل جو آخری کل ہے یہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں پر دم کریں. اب یہ ہاتھ سر سے لے کر پاؤں تک پھیر دیں اور یہ کہیں کہ یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے میں نے اپنا حصار کیا, یا اللہ مجھ سے مضبوط ترین حصار کر لے تاکہ کوئی شیاطین یا کوئی زیرو شے میرے اس عمل میں دخل اندازی نہ کر سکے. اب آپ تسبیح ہاتھ میں پکڑیں اور سورہ مزمل 3 بار پڑھ کر اس پر دم کریں تو تسبیح ہلنا شروع ہو جائیں گی. اب آپ نے حکم لگانا ہے کہ اے اس سورہ مزمل کے معقلین, اللہ تعالیٰ کے امر سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا فلاں کام ہو جائے, تو انشاءاللہ تسبیح ہلنا شروع ہو جائے گی. آپ اس کے ذریعے کاٹ بھی کر سکتے ہیں. دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے پہ, بڑے پہ یا کسی چیز پر حاضرات کر سکتے ہیں. حاضرات آپ نے کیسے کرنے ہوں گے اور حاضرات کی کتنی نقوش ہیں وہ انشاءاللہ میں جو ہمارا چینل ہے پیر اویس قادری اس چینل پر میں ضرور اپلوڈ کر دوں گا. اگر آپ نے وہ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں, کیونکہ سورہ مزمل کے اکثر اعمال انشاءاللہ میں وہاں پر اپلوڈ کروں گا. امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا. رمضان کی بابرکت دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.